بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار اور دلچسپ سٹوری ہے۔ یہ پوری سٹوری واچ کیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو کہیں بھی یہ سٹوری بوریت میں لگے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویورز، یہ سٹوری حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے موصل کے شہر نینوا میں پیدا فرمایا۔ وہاں کی جو قوم تھی، جو لوگ تھے، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، بڑی نافرمان قسم کی قوم تھی۔ وہاں کے جو لوگ تھے مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بڑی طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کی، اللہ کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ویورز، بہت عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، کوئی ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام کافی دل برداشتہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ قوم تو بہت نافرمان ہے، یہ تو مجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو میرا پیغام کیسے سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یونس، اے میرے پیارے بندے، اپنی قوم سے کہہ دو کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، تو یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی عوام تک پہنچا دیا، اپنی قوم کو یہ پیغام دے دیا کہ 3 دن بعد تم لوگوں پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ خود دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، وہ شہر ہی چھوڑ گئے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا، شہر چھوڑنے کا حکم نہیں تھا، صرف پیغام پہنچانے کا حکم تھا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام چونکہ دل برداشتہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ شہر ہی چھوڑ گئے۔ ویورز، جیسے ہی وہ شہر سے باہر گئے، لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کر دیا ہے۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بے شک ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کی بات نہیں مانی۔ ویورز، یہ احساس ان کے دل میں جیسے ہی پیدا ہوا تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، بلبلا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ انہوں نے خود کو سزا دینے کے لیے ماؤں سے بچے الگ کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں سے بھی ان کے بچے الگ کر دیے، بھیڑ بکریوں سے، اونٹنیوں سے ان کے بچے الگ کر دیے اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ وہ اچھی خاصی خوشحال قوم تھی، لیکن انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے عیش و آرام چھوڑ دیے، اپنے قیمتی لباس اتار دیے اور اس کی جگہ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، یعنی کہ بوریوں کے کپڑے انہوں نے پہن لیے اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ ویور، جنگل میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ عجیب سما تھا وہاں پر کہ وہ لوگ رو رہے تھے، معافیاں مانگ رہے، سجدے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اور ادھر جو بچے انہوں نے ماؤں سے الگ کیے تھے وہ، اور جو بکریوں کے اور بھیڑ بکریوں کے بچے تھے جانوروں کے، وہ چیخو پکار کر رہے تھے کیونکہ ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا، اور اس قوم کو کوئی ہوش نہیں تھی، ان کو کھانے پینے کی ہوش بھول چکی تھی۔ ان کو بس یہ یاد تھا کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ بس وہ گڑ گڑا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ 3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ ویورز، جب کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، چاہے اس نے کتنے گناہ کیے ہوں، تو وہ رب کریم معاف کر دیتا ہے۔ انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے اور دوسرا انسان اسے معاف نہیں کرتا، وہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ دلوں کے راز نہیں جانتا، دلوں کے حال نہیں جانتا، جبکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ دل سے صاف ہے یا نہیں۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اور ان سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے اوپر آنے والا تھا۔ ویورز، حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے، اس لیے انہوں نے تو وہ سب صورتحال نہیں دیکھی۔ وہ وہاں سے گئے اور انہوں کے ذہن میں تھا کہ میں کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جاتا ہوں، ان کے ذہن میں تھا کہ وہ کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے، اس لیے وہ ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اس میں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے سامان کے ساتھ اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی محو سفر ہو گئی۔ جب وہ بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ جب کشتی کو کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا تھا، کوئی ڈگمگاتی تھی، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی گنہگار بندہ بیٹھا ہے جس کی وجہ سے کشتی اس طرح سے کر رہی ہے، تو وہ پھر دیکھ کے تو اس بندے کو وہاں سے نیچے پھینک دیا کرتے تھے، سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں فوری طور پر یہی بات آئی، تو انہوں نے کہا اتنے لوگ ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا بندہ غلط بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ
مشکل پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، تمام مسافروں کے نام لکھ کر پرچیاں بنا لیتے ہیں اور اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں، جس بندے کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ انہوں نے سب مسافروں کے نام لکھ لیے اور قرآن اندازی کی۔ جب قرآن اندازی کی تو پرچی اٹھائی تو سب سے پہلے جو نام نکلا تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ان کا نام کیسے آ گیا؟ یہ تو بے شک بہت ہی پاک انسان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہیں ہم پھینک سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر میرا نام نکلا ہے تو مجھے پھینک دو۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ نیک انسان ہیں، ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے، ہم دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی تو اتفاق سے پھر نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پھینک سکتے آپ کو، ہم تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کریں گے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تب وہ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یقیناً کوئی خرابی تو ہے کہ جو بار بار ایک ہی نام نکلا ہے، ہزاروں لوگ ہیں یہاں پر، ان کے نام بھی ڈالے ہوئے ہیں لیکن نام ایک ہی نکل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مچھلی کو حکم ہوا جو اسی وقت وہاں پر شفٹ کی گئی تھی کسی اور علاقے سے۔ اس مچھلی کو حکم ہوا ہے مچھلی، میرا بندہ یونس تمہارے پاس آیا ہے، اس کو نگل لو، لیکن یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، اس کو کھانا مت، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی ہڈیاں محفوظ ہونی چاہیے، اس کو محفوظ طریقے سے اپنے پیٹ میں لے جاؤ، نگل جاؤ۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور کہا جاتا ہے کہ پھر ایک اور بڑی مچھلی آئی اور اس مچھلی نے اس چھوٹی مچھلی کو بھی نگل لیا جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور سمندر کی تہہ کی طرف چلی گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بالکل ایک اندھیر کوٹری میں تھے، جیسے بند ہو گئے تھے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید میری وفات ہو گئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو ان کا جسم حرکت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں زندہ ہوں، لیکن شاید میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آ گیا ہوں، اس کی مجھے سزا ملی ہے کہ مجھے مچھلی نے نگل لیا۔ تو ویورز جب وہ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو ان کو وہاں پر اللہ کی تسبیح کی آواز سنائی دی کہ کوئی بہت ساری مخلوق تھی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ کون آپ کی تسبیح بیان کر رہا ہے؟ میں نے اس سے پہلے یہ آوازیں نہیں سنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے، اے میرے پیارے نبی، یہ سمندری مخلوق ہے جو میری تسبیح بیان کر رہی ہے، اور یہ سمندر کی کنکریاں ہیں جو میری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ ویورز حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عبادت گزار نبی تھے، اور پھر ان کو احساس ہوا کہ میں نے نافرمانی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا تو میں وہاں سے نکل آیا، یہ میری غلطی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دی، اور تب انہوں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے وہ دعا وہاں پر پڑھنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی۔ ویورز کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، کچھ جگہوں پر لکھا ہے کہ 7 دن رہے، جبکہ کچھ جگہوں پر بتایا گیا کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کوئی ایک مستند حدیث نہیں ہے۔ ویورز حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے تھے۔ تو وہ یہ دعا بار بار پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا جو ہے نا عرش کے ارد گرد گھومنے شروع ہو گئی، اور فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ آواز بہت سلو آ رہی ہے، بہت ہلکی آ رہی ہے، لیکن سنی ہوئی آواز لگ رہی ہے، لیکن ہم نہیں جان پا رہے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے ایک غلطی کی ہے جس کی سزا اسے ملی ہے کہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں سے وہ یہ دعا کر رہا ہے، اپنی غلطی کی، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ یہ وہی ہے یونس علیہ السلام ہے جن کی دعائیں آپ فوری طور پر قبول فرماتے تھے، اور یہ وہی یونس علیہ السلام ہے جو
آپ کی دن رات عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ وہی یونس ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پر رحم کیجئے۔ وہ دعا کافی دن تک عرش کے ارد گرد گھومتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی معاف فرما دی اور مچھلی کو حکم دیا کہ کھلی جگہ پر جاؤ، سمندر سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر یونس علیہ السلام کو اگل دو۔ مچھلی نے اپنے اللہ کی حکم کی تعمیل کی اور ایک چٹیل میدان میں باہر نکل آئی اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ ویورز وہ پورا چٹیل میدان تھا، دور دور تک کوئی درخت، کوئی پودا، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی شے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو ان کا جسم بالکل نومولود بچے کی طرح تھا۔ ان کے جسم کے بال ختم ہو چکے تھے، سکن اتنی نازک ہو چکی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، موو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں تھے، بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، خود کوئی خوراک نہیں کھا رہے تھے، لاغر جسم تھا ان کا بالکل۔ مچھلی نے ان کو وہاں پر اگل دیا تو اسی وقت وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کدو کا پودا اگا دیا۔ ویورز آپ لوگ جانتے ہیں کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اور ایک مزے کی بات یہ اللہ کی قدرت، کدو کا پودا ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر نہ مکھی آتی ہے نہ مچھر، کوئی کیڑا مکوڑا اس کے پاس نہیں آتا۔ تو وہ کدو کا پودا جیسے ہی وہاں پر نکلا، اگا، تو اس کے بڑے بڑے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو لپیٹ لیا، کور کر دیا، تاکہ ان کو کوئی کیڑا مکوڑا تنگ نہ کر سکے۔ ویورز کدو ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسی سبزی ہے کہ اسے کچا بھی کھا سکتے ہیں اور اسے پکا کے بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسا سیڈ نہیں ہوتا جسے ہم ویسٹ کر دیں۔ جو سیڈ ہوتے ہیں وہ بھی سافٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ہی پکایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اور اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ویورز اس کدو کے پودے نے ان کو پوری طرح لپیٹ لیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو صبح و شام ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ وہ اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیتی تھی، وہ چوس لیتے تھے اور ان کو انرجی مل جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ان کے جسم پر روحیں بھی آ گئے، بال آ گئے، تو تب وہ اٹھ کر اپنی قوم کے پاس دوبارہ واپس چلے گئے۔ ویورز یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔